وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ حضرات، سلسلہ تجوید القرآن کے حوالے سے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے دانتوں کا بیان اور زبان کے حصے۔ سب سے پہلے ہم دانتوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ دانتوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہے۔ انسان کے منہ میں عموماً کل 32 دانت ہوتے ہیں، جس میں سے 16 دانت اوپر کی طرف اور 16 دانت نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ ان میں سے 32 دانتوں میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہوتی ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ ابھی ان دانتوں اور داڑوں کے نام بالترتیب بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو دانت ہے وہ ہے ثنایا۔ ثنایا جو ہے وہ سامنے والے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ پھر آگے ان ثنایا کی 2 اقسام ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ثنایا علیہ اور 2 ثنایا سفلی۔ ثنایا علیہ جو ہے وہ سامنے کے اوپر والے 2 دانت جو ہوتے ہیں، سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت جو بڑے دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور اسی کے نیچے جو 2 دانت سامنے ہوتے ہیں ان کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رباعی، دائیں بائیں 2 اوپر ثنایا کے ساتھ، دائیں بائیں نیچے 2 ثنایا سفلی کے ساتھ۔ ان 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں، رباعی۔ اب ان رباعی کے ساتھ 4 دانت، دائیں بائیں 2 اوپر، دائیں بائیں 2 نیچے، ان کو کہتے ہیں انیاب۔ ثنایا، رباعی، انیاب، یہ جو تھے 12، یہ کل 12 جو دانت ہیں ان کو دانتوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہیں 20 داڑیں۔ 20 داڑوں کی ترتیب کیا ہوگی؟ انیاب کے ساتھ جو دانت ہیں 2 اوپر دائیں بائیں اور 2 نیچے دائیں بائیں، ان کو کہتے ہیں ضواحک۔ اب ضواحک کے ساتھ جو 6 داڑیں ہیں، 2 دائیں بائیں 6 داڑیں اوپر، دائیں بائیں 6 داڑیں نیچے، یہ جو 12 داڑیں ہیں ان کو کہتے ہیں طواحن۔ اب طواحن کے ساتھ 4 داڑیں، یعنی کہ 2 اوپر دائیں بائیں اور 2 نیچے دائیں بائیں، نواجز، ان کو یہ جو 4 داڑیں ان کو کہتے ہیں نواجز۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئی ہیں 20 داڑیں ہو گئی ہیں اور 12 دانت، کل ہو گئے 32 دانت۔ جیسے کہ آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نقشے میں بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جو کل 32 دانت ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ ثنایا، اس کے بعد آتے ہیں رباعی، اس کے بعد آتا ہے انیاب، اس کے بعد آتا ہے ضواحک، اس کے بعد طواحن، اس کے بعد نواجز۔ یہ جو تھے بیان تھا یہ دانتوں کے حوالے سے تھا۔ اب ہم بیان کریں گے زبان کے حوالے سے کہ زبان کے کل کتنے حصے ہیں۔ زبان کو کل 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ اقصی لسان، اس کے بعد شجر لسان، حافہ لسان، طرف لسان، ظہر لسان، رأس لسان۔ اقصی لسان سے مراد زبان کا وہ حصہ جو حلق سے متصل ہوتا ہے اسے اقصی لسان کہتے ہیں۔ اقصی لسان کو زبان کی جڑ بھی کہتے ہیں۔ اقصی لسان سے مراد زبان کی جڑ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ حلق کا وہ حصہ جو حلق کے متصل ہو اسے بھی اقصی لسان کہتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں سے زبان شروع ہوتی ہے تو اس لیے اس کو اقصی لسان یعنی کہ زبان کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے شجر لسان۔ شجر لسان سے مراد زبان کے وسطی حصے کو شجر لسان کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے شجر لسان کا ایک نام جو ہے وہ وسط لسان بھی ہے، یعنی کہ زبان کا درمیانی حصہ، اسی لیے اس کو شجر لسان، وسط لسان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حافہ لسان۔ حافہ کے لغوی معنی جو ہے وہ ہے کنارہ۔ علامہ جابری رحمہ اللہ نے بتشدید الفاء کہا ہے، یعنی کہ حافہ، یعنی کہ حافہ میں جو فا ہے اس کو تشدید کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ حافہ، یعنی کہ اس سے مراد کسی جگہ پر محیط ہونا۔ زبان کے یہ کنارے موٹے ہوتے ہیں اور گویا یہ اذراس پر محیط ہوتے ہیں، یعنی کہ حافہ کے جو کنارے ہوتے ہیں جو ہے نا وہ موٹے ہوتے ہیں، اور یہ داڑوں کے سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حافہ۔ اس کے بعد ہے طرف لسان۔
طرف لسان سے مراد زبان کا کنارہ، زبان کے کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ طرف لسان۔ اس کے بعد ہے رأس لسان، رأس لسان سے مراد زبان کی نوک، زبان کی نوک والا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں رأس لسان، اور یہ وہ حصہ ہے جو ثنایا کو لگتا ہے۔ جی اس کے بعد ہے ظہر اللسان، ظہر اللسان بمعنی پشت زبان، یہاں ظہر سے مراد ظہر و رأس اللسان یعنی کہ زبان کی نوک کی پشت ہے۔ علامہ جزری نے بھی النشر فی القراءۃ العشر میں فرمایا کہ اس سے مراد ظہر و رأس اللسان یعنی کہ زبان کی نوک کی پشت، تو یہاں اس سے مراد لیا جائے گا زبان کی نوک کی پشت جو ہے اسے کہتے ہیں ظہر اللسان۔ کا سبق جو ہم نے پڑھا وہ ہے دانتوں کا بیان پڑھا ہے اور زبان کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ جو دو انتہائی اہم چیزیں تھیں جن کا تعلق حروف کے ساتھ انتہائی اہم ہے، یہیں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو جو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو سماعت کریں، پھر اسی طریقے سے اپنے حروف کی ادائیگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔